मगरिब ने इसराइल बनाने की गलती तस्लीम कर ली। बरतानिया के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। मजीद 7 यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। बरतानिया समेत कई मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान दोहराया। इजलास में पुरजोश तालियां बजाई गईं, एक दूसरे से गले मिले। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हथौड़ी मारकर फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम किया। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद 150 हो गई। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ऐलान को हमास की शिकस्त करार दिया। कहा, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, वक्त आ गया है कि गजा जंग मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। दीगर मुल्कों से मुतालबा करते हैं वो भी ऐसा ही तारीखी कदम उठाएं। पाकिस्तान का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, यह ऐलान फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक की फतह है। फलस्तीन को तस्लीम करना दहशतगर्दों के लिए इनाम होगा। फलस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगें रोकने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने 7 जंगें रोकी। अमन कोशिशें नोबेल इनाम के लिए नहीं कर रहा। सब समझते हैं कि अमन कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में चीन और भारत फंडिंग करते हैं। नेटो ममालिक का भी रूसी एनर्जी मसनूआत का बॉयकॉट न करना शर्मनाक है। अमरीकी सदर ने मेयर लंदन पर संगीन इल्जाम लगाया कि सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहता है। कहा, मैं अब लंदन नहीं जाना चाहता, वहां का मेयर ठीक नहीं। हमारे शहरों में शरीयत नाफिज करने की बातें की जाती हैं। फलस्तीन चलाने में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा, हमास को फलस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर गजा में 60 दिन की जंगबंदी की जमानत मांग ली। फॉक्स न्यूज का कहना है, खत हमास के मुज़ाकरातकारों ने कतर के हवाले किया। हमास ने आधे यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हुए कहा है, वक्ती नहीं, बाएतमाद अमन की जमानत चाहिए। गजा पर ताज़ा हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 37 फलस्तीनी शहीद। मगरबी इलाके में शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद गोलाबारी। ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली आमद। वफ्द के साथ इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म जुमे को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। अमरीकी सदर मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं से मिलेंगे, जिनमें तुर्क सदर, इमाराती, सऊदी, कतरी, मिस्री और इंडोनेशियन क़यादत शामिल है। मुलाकात में गजा में जंग बंदी के बाद गवर्नेंस और अमन व अमान से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की जाएंगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, अमरीका चाहता है मुस्लिम मुल्क गजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। फ्रांस के सदर को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोक लिया। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के बाद गैर मुतवक्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सिफारत खाने जाते हुए गाड़ियों को रास्ते में रोका गया। मैक्रोन ने पुलिस से पूछा तो बताया गया, अमरीकी सदर ट्रंप का काफिला गुजरना है, इस वजह से सड़क बंद है। मैक्रोन ने उसी वक्त फोन पर ट्रंप को दिलचस्प सूरत हाल से आगाह किया। कहा, मैं सड़क पर खड़ा हूँ, सब कुछ आपके लिए बंद है। फ्रांसीसी सदर ने पैदल सफर किया, लोगों ने उनके साथ सेल्फियां बनाई। अमरीकी सदर ने क्लाइमेट चेंज इशू को धोखा करार दिया। जनरल असेंबली से खिताब में कहा, 1920 में कहते थे दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, फिर इसे क्लाइमेट चेंज कहने लगे।
تاریخ میں کلائمیٹ چینج جیسا دھوکہ نہیں دیکھا۔ کاربن اخراج کی باتیں بھی بے وقوفانہ قرار دیں۔ کہا کلائمیٹ چینج کی مد میں امریکہ نے سب سے زیادہ ادائیگیاں کی۔ چین سب سے بڑا ذمہ دار ہے، وہ 2030 کے بعد پیسے دے گا۔ روس کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ٹرمپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھی خدشات کا اظہار کیا۔ کہا اے آئی بہترین ہے لیکن یہ بڑا خطرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اے آئی کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا۔ بایولوجیکل ہتھیاروں کے خلاف بھی سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ امید ہے اقوام متحدہ اے آئی اور بایو ویپن سے متعلق کام کرے گا۔ ٹرمپ نے شکایت کی اقوام متحدہ اپنا برقی زینہ اور ٹیلی پرامپٹر ٹھیک نہ کر سکا۔ پنجاب میں تباہ کن سیلاب کسانوں کی محنت بہا لے گیا۔ کسانوں کی زندگی آزمائش بن گئی۔ جن زمینوں پر گندم، چاول، کپاس اور گنا کاشت ہوتا تھا وہاں ویرانی کا راج۔ کبیر والا کا 55 سالہ محمد نواب پانی اترنے کے بعد واپس آیا تو زمین تباہ دکھی۔ رب نواز کی 400 ایکڑ پر کاشت کپاس کی فصل صرف 90 ایکڑ رہ گئی۔ سیلاب پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے 7.5 لاکھ ایکڑ زرعی زمین متاثر ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں۔ ہمارے خلاف جعلی پرچے اور ایف آئی آر کاٹی گئی۔ امید ہے عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں 27 ستمبر کو بانی پی ٹی آئی کے حکم پر جلسہ ہے۔ بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ کسی بھی ملک سے بات چیت کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے۔ بات چیت سے مسائل حل ہوں گے، تجارت کھلے گی، امن قائم ہوگا۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کی مکمل تیاری تھی۔ ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بند کو محفوظ بنانے کا کام بر وقت مکمل کیا گیا۔ پوری پی ڈی ایم میں فیلڈ میں موجود تھی۔ 145 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے۔ محکمہ لائف سٹاک نے بھی کیمپ لگائے۔ 16 لاکھ جانوروں کو ویکسین لگائی گئی۔ اس بار جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنا ہے۔ اگلے سال اس سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ کابینہ کو ڈیجیٹل کر دیا۔ کابینہ کے تمام ارکان کو آئی پیڈ دے دیے۔ آئندہ کابینہ میں کوئی فائل نہیں ہوگی۔ ہماری توجہ کا محور ڈیجیٹل پاکستان ہے۔ کابینہ اے آئی پالیسی کی منظوری دے چکی ہے۔ ملک کے ہر حصے میں 5G لے کر جائیں گے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کا کراچی میں آئی ٹی سی این ایشیا سے خطاب۔ کہا آج ملک میں 80 لاکھ خواتین آن لائن کام کر رہی ہیں۔ ڈی جی اسکلز میں 3 لاکھ بچے زیر تربیت ہیں۔ مزید 3 لاکھ کو دسمبر میں ٹریننگ دینا شروع کریں گے۔ 4 سال کے دوران پاکستان میں غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا۔ شرح غربت 25% سے بڑھ گئی۔ عالمی بینک نے پاکستان میں غربت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق پاکستان میں 2015 سے 2018 تک غربت کی شرح میں سالانہ 1% کمی ہوئی۔ 2020 کے بعد غربت کی شرح میں اضافہ ہوا۔ 2011 سے 2021 کے دوران لوگوں کی آمدنی میں 2 سے 3% اضافہ ہوا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 6 روز سے لاپتہ بچہ قتل، 7 سال کے سعد کی لاش کچرا کنڈی سے ملی۔ پولیس سرجن کے مطابق بچے سے زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ قتل کیس میں 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ گرفتار دونوں ملزمان کا ڈی این اے لیا جا رہا ہے۔ سعد کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ لانڈھی میں درج تھا لیکن پولیس بچے کو تلاش نہ کر پائی۔ صہیونی فوج کے غزہ پر تازہ حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 37 فلسطینی شہید۔ قابض افواج کے زمینی اور فضائی حملے جاری۔ غزہ کے مغربی علاقے میں شاطی پناہ گزین کیمپ پر شدید گولہ باری۔ بچوں کے 2 اسپتال غیر فعال ہو گئے۔ خان یونس کے نسیم میڈیکل کمپلیکس میں غذائی قلت سے ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ فلسطینیوں کی مدد کے لیے پرعزم 40 جہاز اورنج لائن تک پہنچنے سے 6 دن کی دوری پر۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلوٹیلا کو اپنی بحری ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جہازوں کو اسرائیل کی بندرگاہ اسکلان پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دی جائے گی جہاں سے امداد غزہ منتقل کی جا سکتی ہے۔
فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے تحت 2 ریاستی حل کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا، فلسطین کی گورننس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ کر غزہ میں 60 دن کے لیے جنگ بندی کی ضمانت مانگ لی۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے یہ خط حماس کے مذاکرات کاروں نے ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر کے حوالے کیا۔ حماس نے آدھے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کی، لکھا وقتی نہیں بااعتماد امن کی ضمانت چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، روابط کے فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا، کہا پاکستان جی سی سی ملکوں کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ اسحاق ڈار کی شامی صدر احمد الشرا اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے کامن ویلتھ وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی، یو این ہیڈ کوارٹرز میں OIC کی خصوصی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے۔ انہیں 1999 میں مفتی اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کو سب سے زیادہ خطبہ حج دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی مفتی اعظم کی وفات پر دکھ کا اظہار، کہا پاکستانی قوم اور حکومت سعودی عوام اور قیادت کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مرحوم کی دینی و علمی خدمات امت مسلمہ کے لیے روشن باب ہیں۔